ولعنان الثناء إليه ثانيا وعلى أفضل رسله محمد وآله وأصحابه مسليا وفي حلوة الصلوات مجليا ومسليا أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد اللهم صل على أصحاب سيدنا محمد في الأصحاب۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، میں اور آپ آج یوم آزادی کے موقع پر اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بیان فرمایا ہے کہ انسان آزاد ہے، اپنے اوپر کسی کی برتری کو اس طرح برداشت نہیں کرتا کہ انسان کسی کا غلام بن کے زندہ رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کا قصہ جا بجا طور پہ کئی مقامات پہ کبھی اجمالاً کبھی تفصیلاً بیان فرمایا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ انبیاء میں واحد نبی حضرت موسیٰ ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 30 پاروں کے اندر کیا ہے، اور اکثر مقام وہ ہیں جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں سے آزادی دلوانے کے لیے کیا گیا۔ آپ جب فرعون کے پاس اللہ کا حکم لے کے گئے، سب سے پہلا تقاضا یہ کیا، ارسل معنا بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، کوئی دوسرا مطالبہ نہیں۔ یعنی ہم زیادہ دیر تک اب فرعون کی غلامی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ اسی طرح کے حالات اس وقت تھے جب ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند پر انگریز ظالم حکمران بن کر تجارت کے نام پہ آیا اور ایک 1.5 صدی کے اندر پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا۔ اگر انگریز کو فرعون سے تشبیہ دی جائے اور اہل ہند کو بنی اسرائیل سے ادنا سی تشبیہ دی جائے تو یہ کچھ نہ کچھ مناسبت کھاتا ہے، یہ ملاب کھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بنی اسرائیل کو نجات دہندہ دیا، جنہوں نے فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزاد کروایا۔ تو اس پاک و ہند بر صغیر پر رب العالمین نے اہل ہند کو انگریز کی حکومت اور انگریز کی غلامی سے آزادی دینے کے لیے علماء اہل حق کو حضرت موسیٰ کی شکل میں پیدا فرمایا۔
قربانیاں ہوئیں، بے شمار قربانیاں ہوئیں، لا تعداد قربانیاں ہوئیں، ان میں سے کسی ایک کا ذکر بھی کر لیں، بلا مبالغہ اللہ کے گھر میں عرض کر رہا ہوں، کوئی آدمی بنظر انصاف اگر ان قربانیوں پہ غور کرے تو انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کتنی بہنوں کے سہاگ اجڑے، کتنی ماؤں کی عزتوں کو لوٹا گیا، اور وہ وقت تھا کہ اس آزادی کے لیے عزت دار باپ نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو پانی کے اندر پھینک دیا، خود اپنے ہاتھ سے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے مر جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کی عزت کو انگریز لوٹ لے، اس سے بہتر ہے کہ سکھ اس کی عزت کے ساتھ کھیلیں۔ بڑی قربانی کے بعد ہم اس مرحلے سے نکل کے یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس یہ ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے قربانی کا حصول کیا تھا، آج 75 سال ہونے والے ہیں، اس مقصد میں ہم 100% کامیاب نہیں ہو سکے۔ آزادی کے موقع پر اس طرح کے اجتماعات کے 2 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد، جتنی آزادی ملی ہے اس پہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہمیں چاہیے، علماء کو چاہیے جو ان تقریبات کا حصہ بنے، 24 گھنٹوں میں کم از کم 2 رکعت ہی ایسی پڑھ لیں کہ جس کی نیت صلاۃ الشکر ہو، اللہ کے حضور شکر ادا کریں۔ اگرچہ 100% نظام قائم نہیں ہو سکا، لیکن جب ہم پاکستان کا دوسرے ملکوں کے ساتھ تقابل کر کے دیکھیں تو پاکستان نعمت عظمیٰ نظر آئے گی، نعمت کبریٰ نظر آئے گی۔ ابھی بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، سرعام وہ مدارس اور مکاتب کھول کے اپنے طلباء کو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتے، بلکہ ہمارے اکابرین جو ان ملکوں کے اسفار سے واپس آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ لوگ گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ترسے ہوئے ہیں، چھپا چھپا کے قرآن رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک یوم آزادی کے موقع پر پہلا پیغام اللہ کے حضور شکر ادا کرنا، اور رب کا فیصلہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جوں جوں شکر بڑھتا جائے گا تو اللہ اپنی نعمت کو بڑھاتے جائیں۔ دوسرا مقصد، اپنے شہداء کے ساتھ، ان کی روحوں کے ساتھ تجدید عہد کرنا کہ جس پاک مقصد کے حصول کے لیے تم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہم اس مقصد کو بھولے نہیں۔ وہ مقصد یہ ہے فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، تم میں سے بعض تو مومن ہیں اور بعض کافر ہیں۔ یہ تقسیم ہمیں قرآن نے بیان کی ہے۔ جس مقصد کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانی دی تھی 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ، یہ مسلم لیگ کا بنایا ہوا نعرہ نہیں تھا، یہ کسی بابے کا بنایا ہوا نعرہ نہیں تھا، یہ قرآن کے الفاظ کی ترجمانی تھی۔ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، میں نے انسان پیدا کیے ہیں، اب اس کی تقسیم یوں ہے، بعض مومن ہوں گے، بعض کافر ہوں گے۔ مومن کی سوچ اور ہوگی، کافر کی سوچ اور ہوگی۔ مومن جیتا ہے تو جینے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے جیتا ہے۔ کافر جیتا ہے تو صرف جینے کے لیے جیتا ہے، وہ سمجھتا ہے چند دن زندگی ہے، عیاشی فحاشی کی ختم ہو جاؤں گا، جبکہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے زندگی ملی ہے حقیقت میں کسی اور زندگی کی تیاری ہے، حقیقت میں کسی اور زندگی کے لیے ہے۔ اسی آزادانہ سوچ کے لیے میرے اور آپ کے بڑوں نے قربانیاں دی۔ تو آزادی کے اس موقع پر دوسرا بڑا سبق اپنے شہداء کے ساتھ تجدید عہد کرنا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے گھر میں پھر سے عہد کرتے ہیں، ہم کافروں کی تہذیب کو نہیں اپنائیں گے، ہم سکھوں کی تہذیب کو نہیں اپنائیں گے، ہم ہندوؤں کی تہذیب کو نہیں اپنائیں گے۔ لہٰذا وفاداری یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو لوگ اب بھی 2 قومی نظریے کے لیے جی رہے ہیں،
جو لوگ اب بھی ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ مسلمان کا راستہ الگ ہے، کافر کا راستہ الگ ہے، مسلمان کی سوچ الگ ہے، کافر کی سوچ الگ ہے، لیکن افسوس صد افسوس نصف 1.5 صدی کے بعد جو قربانیوں کے بعد ملک لیا گیا اور لینے کے بعد آج پھر 75 سال ہونے کو ہیں، وہ نعرہ کمال کے ساتھ پوری اپنی اہتمام کے ساتھ وہ نہیں لگا۔ تو اس لیے نہیں لگا، ہم نے نعرے کو صرف زبان کی حد تک رکھا، اپنے نظریے کو سمجھا ہی نہیں۔ مسلمان دوستو، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف نمازوں کے لیے، اذانوں کے لیے، مساجد کے لیے اس کی قربانی نہیں لی گئی، یہ تو سارے کام پہلے ہوتے تھے۔ اب قربانیوں کے بعد اس ملک کو الگ لیا گیا ہے کہ مسلمان بن کے رہے گا، اس کا قول، فعل، نظریہ، سوچ، عمل، رواج، اس کی بود و باش، تہذیب، طرز زندگی، طرز حیات وہ مسلمانوں جیسی ہو، کافروں والی نہ ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان دونوں باتوں پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی بات، اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قربانیوں کو قبول فرمایا اور یہ الگ ملک ہمیں ملا ہے۔ دوسری بات کہ آج ہم پھر نئے جذبے کے ساتھ اپنے جانے والے شہداء کے خون کو گواہ بنا کر تجدیدی عہد کریں کہ اپنے ملک پہ اقتدار تو نہیں چل سکتا، اپنے وجود کے اوپر تو حکمرانی ہے نا، اپنے وجود پہ اسلام کو نافذ کریں، اپنے وجود پہ کافروں کی تہذیب نہ آنے دیں۔ گھر کی 4 دیواری میں تو ہمارا کنٹرول ہے نا، ملک کے اندر تو چلو اغیار کے ہاتھ میں بانگ دوڑ ہوگی، اپنے وجود پر گھر کی 4 دیواری میں اسلام کو نافذ کریں۔ اور دوسری اور آخری بات، ہم یوم آزادی کے موقع پر اپنے سروں کو فخر کے ساتھ اس لیے بلند کرتے ہیں کہ پاکستان کے آزادی کے حصول تک سب سے بڑی اگر کسی کی کاوش ہے تو الحمدللہ اس قافلے کی کاوش ہے جس قافلے کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ہے۔ اس قافلہ کو قافلہ دیوبند کہا جاتا ہے۔ آج ہر طرف پروگرام ہو رہے ہیں، بنظر انصاف اگر کوئی یہ سوال کرے تو پھر ان سوالات کے جوابات کو کاش منظر پہ لایا جائے۔ وہ کون 2 عظیم شخصیات تھیں جنہوں نے پاکستان میں وجود کے آنے کے بعد سب سے قبل پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو لہرایا۔ پاکستان کے مشرقی حصہ میں علامہ ظفر احمد عثمانی اور مغربی حصہ میں علامہ شبیر احمد عثمانی، ان 2 کے ہاتھوں سے ساری مسلم لیگ کی قیادت کے ہوتے ہوئے پرچم کشائی ان سے کروانا، پاکستان کی پرچم کشائی ان سے کروانا حقیقت میں قافلہ دیوبند کے علماء کی قربانیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان سے کروا کے مسلم لیگ کے رہنماؤں نے بتا دیا ہے کہ اگر صحیح پاکستان کے وارث ہیں، اگر کوئی صحیح تحریک آزادی میں کردار ادا کرنے والے ہیں تو یہ لوگ ہیں۔ نام لینا بڑا آسان ہے، میں نہیں جانتا اس مجمع میں کون کس ذہن کا بیٹھا ہے، لیکن آپ سے ایک گزارش ضرور کرتا ہوں، سارے مسلک ذہن سے نکال کے، جماعت ذہن سے نکال کے، یہ ٹو دی پوائنٹ چند ایک نکات ہیں، اس پہ ذرا غور کیجئے۔ اور علماء بھی تھے اور مسالک کے لوگ بھی تھے، سب کے ہوتے ہوئے پاکستان کی متفقہ طور پر مسلم لیگ کی قیادت نے 2 جگہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں اگر پرچم کشائی کا وقت آیا تو کسی اور کو نہیں بلایا۔ ایک طرف علامہ شبیر احمد عثمانی ہے، دوسری طرف مولانا ظفر احمد عثمانی ہے۔ سب سے قبل وجود پاکستان کی تاریخ میں لکھا گیا ہے، ان سے پرچم کشائی کروا کے پاکستان کے مسلم لیگ کے بانیوں نے یہ تاریخ میں لفظ رقم کر دیے، جب تک پاکستان کی تاریخ زندہ دنیا میں زندہ رہے گی تو پاکستان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ علماء دیوبند کے سپوتوں کا نام بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھانے کی باری، سوال کیجئے کن کے لیے وصیت کی گئی ہے؟ جنازہ بھی علامہ شبیر احمد عثمانی
دیوبند مسلک کے عالم نے پڑھایا ہے، اور پھر یوں ہی ہجوم میں نہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح ان کی وصیت کے مطابق پڑھایا ہے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے ان لفظوں کو یاد کیا جائے جس وقت علماء کرام مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، جس میں علماء کا بڑا وفد تھا، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر علی، اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالی، معرف القرآن لکھنے والے مفسر قرآن مفتی اعظم قائد اعظم محمد علی جناح کو وجود پاکستان کے حصول کے بعد مبارکبادی کے لیے جاتے ہیں، تو محمد علی جناح اپنی جگہ سے اٹھ کر علماء کا استقبال کر کے قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ مبارکباد کا مستحق میں نہیں ہوں، اے علماء دیوبند یہ تم ہو، میں محمد علی جناح کہتا ہوں اگر تم ہمارا ساتھ نہ دیتے کبھی پاکستان وجود میں نہ آتا۔ کاش قائد اعظم کے 14 نکات کے ساتھ اس نقطے کو شامل کر لیا جائے، اور علماء دیوبند نے ساتھ اس لیے دیا تھا، پہلے یہ شرائط طے ہوئی تھی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم واقعی دو قومی نظریے کی بنیاد پہ جس ملک کو لے رہے ہیں وجود میں آنے کے بعد ہم اسی طرح اسلام کا نظام نافذ کریں گے، لیکن آج تک وہ وعدہ پورا نہ ہوا۔ اس سے قبل دوستو بڑی مشہور بات ہے، جب بھی تحریک پاکستان کا نام لیا جاتا ہے علامہ محمد اقبال مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جی وہ مصور پاکستان ہیں۔ 1930 کے اندر انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، جبکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے، ہم انکار نہیں کرتے، واقعتاً وہ مصور پاکستان ہیں جنہوں نے 1930 میں پاکستان کا تصور پیش کیا، لیکن اگر کوئی بنظر انصاف پوچھے تو اس کا جواب یہ ہے آج سے 2 سال پیچھے یعنی 1928 کو پاکستان کا تصور پیش کرنے والے حکیم الامت مجدد الدین والملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن اس وقت شاید میڈیا علماء کے پاس نہیں تھا، جیسے آج کے حالات ہیں علماء کے پاس میڈیا کی طاقت بہت کم ہے، تو حضرت کا جو تصور تھا حضرت سے نقل ہوتے ہوئے آپ کے مریدین کے ذریعے، متوسلین کے ذریعے، آپ سے تعلق رکھنے والوں کے ذریعے علامہ اقبال تک پہنچ گیا، انہوں نے تصور پیش کیا تو مشہور ہو گیا، پاکستان کے مصور علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں، ہم انکار نہیں کرتے مصور پاکستان وہ ہیں، لیکن دیانتداری کا تقاضا یہ ہے اگر 30 کو مصور علامہ اقبال بنتے ہیں تو ان سے 2 سال قبل مصور پاکستان کہلوانے کا حق حقیقت میں مولانا اشرف علی تھانوی مسلک دیوبند کے عالم کو بنتا ہے۔ یہ چند حقائق ہیں جن حقائق پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس وقت سے لے کر آج تک جس نعرے کے لیے پاکستان کو وجود میں لایا گیا، اگر کوئی چشم حقائق پہنے، تعصب کی عینک اتارے تو یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوگا اس مقصد کو اگر زندہ کیا جا رہا ہے تو فقط اور فقط مسلک دیوبند کے قافلے میں زندہ کیا جا رہا ہے، دیوبندی مکاتب فکر کے دینی اداروں میں زندہ کیا جا رہا ہے، جہاں صبح و شام قال اللہ و قال رسول کا درس دیا جاتا ہے۔ بات کو ختم کروں، جس مقصد کے لیے اسے حاصل کیا تھا آج ہم چاہتے ہیں وہ مقصد زندہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا جو لوگ کل بھی جن کے آباء و اجداد انگریز کے خلاف تھے، جو آج بھی انگریز کے خلاف ہیں، انگریز کی تہذیب کے خلاف ہیں، انگریز کے تمدن کے خلاف ہیں، انگریز کی ثقافت کے خلاف ہیں، یورپ کی سوچ کے خلاف ہیں، اور وہ لوگ داڑھی اور پگڑی والے درویش آپ کو نظر آتے ہیں۔ آؤ ان کو مضبوط کریں، ان کو اپنی اسمبلیوں میں بھیجو، ان کو اقتدار کی کرسیوں میں بٹھاؤ، پھر دیکھیے پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کیا وہ مقصد زندہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ خدا کرے اس عرض مقدس پہ اللہ وہ بہاریں لگائیں،
وہ رونقیں لگائیں، وہ رونقیں آئیں کہ جن رونقوں کی وجہ سے بالاکوٹ کے شہداء کی روحیں ٹھنڈی ہو جائیں، جن رونقوں کی وجہ سے شاملی کے میدان میں اپنے خون کو دینے والے شہداء کی روحیں ٹھنڈی ہو جائیں، جن مقصد کے حصول کے لیے تحریک ریشمی رومال میں حضرت شیخ الہند نے جو اپنا خون بہایا ان کی روحیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنے شہداء کی قربانیاں ہوئیں اللہ ان کی روحوں کو ٹھنڈا کرے۔ ایک دفعہ پھر ہم اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں، ہم سب کچھ لٹائیں گے، اپنے ملک کی حفاظت کی تھی، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک پاکستان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان ٹوٹے پھوٹے جملوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار عالم، آج کے سارے دن میں پاکستان کے مختلف حصوں پر جگہ جگہ پہ جو یوم آزادی کے نام سے تقریبات ہوئیں، ان تقریبات میں جن جن حضرات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جن سامعین نے سنا، اے اللہ لفظوں سے ہٹ کر عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مبارک موقع پہ ہم سب آپ کے حضور شکر گزار ہیں۔ اے اللہ لا تعداد بار، بے حد بار آپ کا شکر ہے کہ آپ نے شہداء کی قربانییں قبول فرماتے ہوئے یہ پاک خطہ ہمارے حصے میں رکھا۔ اے اللہ اس خطے کے ایک ایک ذرے ذرے کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کو مضبوط فرما، اس کے اداروں کو مضبوط فرما۔ اے اللہ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اس خطے کا حصول ہوا، اس مقصد کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اغیار کی غلامی سے محفوظ فرما، ذہنی غلام بننے اور مذہبی غلام بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ واقعتاً نظریے پاکستان کو زندہ کر رہے ہیں، ان اکابرین کی حفاظت فرما، ان کے علم و عمل میں برکات عالیہ نصیب فرما۔ اے اللہ پہلے دن تحریک آزادی سے لے کر آج تک اس مقصد کے لیے جن جن شہداء نے قربانیاں دی ہیں، اے اللہ تمام شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما کے ان کی قبروں کو منور فرما، ٹھنڈا فرما، ہماری طرف سے بہتر بدلہ نصیب فرما۔ اس مسجد کو، مدرسے کو یا اللہ آباد فرما۔ یا اللہ آج کی تقریب میں ہمارے جن جن علماء کرام نے کاوشیں کی، جد و جہد کی، اے اللہ سب کی کاوشوں کو، جد و جہد کو قبول فرما۔ یہاں کے محتمیم صاحب نے اور بالخصوص مولانا محمد شاہد صاحب، دیگر علماء کرام جن کی کاوشوں سے یہاں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا، اے اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کا اس جگہ کو بہت بڑا مرکز بنا، اس کے فیض کو عام اور تام فرما، یہاں سے علوم نبوت کے چشموں کو جاری فرما۔ یا اللہ جب تک جئیں اسلام پر پہرے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جینا نصیب فرماؤ۔ جب موت آئے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پہ فرماؤ، شہادت اور سعادت والی موت نصیب فرماؤ۔ اے اللہ شہداء کی روحوں سے ہم تجدیدی عہد کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ مخلص بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بددین قسم کے لوگ ہیں، ملک اور دین اور قوم کے دشمن ہیں، ایسے حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما، جو دین کے ساتھ مخلص ہوں، ملک و قوم و ملت کے ساتھ مخلص ہوں، ایسی قیادت ہمیں نصیب فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔